ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے، جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں۔ یہ گوری چمڑی کا ٹرمپ جو ہے بنیامین نیتنیاہو کے اشارے پر یہاں پر ایران پہ حملہ کر دیا اور پورا علاقہ جو ہے وہ ٹرموائل میں آ گیا۔ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ افغانستان میں حملہ اور پھر اسرائیل جو ہے بار بار جون میں ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل بنیامین نیتنیاہو نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کیا۔ یہ جنوسائیڈل رجیم ہے اور جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں، تو یہ میرے احساسات ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا خامنہئی کی موت کی مذمت کرے گی، اور اگر یہ جنگ نہیں رکے گی جو ایک اللیگل ہے اور کوئی خطرہ نہیں تھا کسی کو، صرف دبانا چاہ رہے تھے اور ظلم کر رہے ہیں اس طرح وہاں پر حملہ کر کے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ برے نکلنے والے ہیں۔ ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ اگر ٹرمپ اور نیتنیاہو سمجھ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہوگا ایران میں نہیں سمجھتا کہ رجیم چینج ہونے جانے والا ہے۔ نہیں، دیکھیے، جتنا انٹرنیشنل رول بیس آرڈر تھا وینیزویلا پہ حملے کے بعد وہ ختم ہو گیا، اب اور اس کو آپ ختم کر دیے جب آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیے۔ جنیوا میں بریک تھرو ہو گیا تھا بات چیت کا۔ اوباما جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ایران سے JCPOA ایک ایگریمنٹ کیا کہ صرف 3% نیوکلیئر فیول بنائیں گے۔ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے اس ٹریٹی کو ہی ختم کر دیا، تو ایران 60% پہ چلا گیا۔ 90% ہونا چاہیے آپ کو نیوکلیئر بم بنانے کے لیے۔ اب کون ذمہ دار ہے اس کا، بولیے؟ اب جنیوا میں بات چیت ہو رہی تھی، تقریباً بریک تھرو ہو گیا تھا، اور جیسا بریک تھرو ہوا، یہ گوری چمڑی کا ٹرمپ جو ہے بنیامین نیتنیاہو کے اشارے پر یہاں پر ایران پہ حملہ کر دیا اور پورا علاقہ جو ہے وہ ٹرموائل میں آ گیا۔ اب بتائیے، دبئی کا ایئرپورٹ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، فلائٹس کینسل ہو رہے ہیں، ایک افراتفری کا ماحول بن چکا ہے پورا، اور آئل پرائسز بڑھ جائیں گے، اور اس کا اثر بھارت پہ ہی پڑنے والا ہے۔ ہم تو 80%، 25% تو آئل تو امپورٹ کرتے ہیں ہم۔ اگر $1 $2 بھی بڑھ گیا تو کتنا بڑا ہم پہ بوجھ پڑ جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں، اور صرف ایک سٹیٹمنٹ دینے سے بھارت سرکار، مودی سرکار اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی۔ ان کو یہ پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر یہ آگ پھیل گئی جنگ کی تو ظاہر ہے یہ تمام ممالک میں حملے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا نقصان بھارت کے ہی ان قریب 1 کروڑ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہاں پر اور اپنے گاڑے خون کی کمائی سے بھارت کو فارن ایکسچینج بھی جاتے، ان کا مستقبل کیا ہوگا پھر؟